السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ آج جو ہے ہم لوگ سرسری مطالعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سرسری مطالعہ میں 6 مضامین ہیں۔ سب سے پہلے سبق جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آج ہم پڑھ لیں گے، چونکہ اپنے 3 لیسنز ہو گئے ہیں، اب یہ پڑھیں گے، پھر آگے انشاءاللہ 4تھ والا لیسن کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 121، پیج نمبر 121۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان، کیا نام تھا؟ نعمان، اور والد کا نام ثابت ہے، والد کا نام ثابت۔ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پوتے اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فارسی نسل ہیں۔ آپ کے پوتے اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم فارسی نسل ہیں، عربی نہیں ہے، فارسی۔ ہمارا خاندان کبھی کسی کا غلام نہیں تھا۔ میرے دادا ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ میرے پردادا بچپن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے۔ آپ نے ان کی اور ان کی اولاد کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی دعا قبول فرمائی اور میرے دادا جیسی عظیم المرتبہ شخصیت پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے تھے اور دعا کرائے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکت ہے کہ میرے دادا جیسے عظیم الشخصیت پیدا ہوئے۔ آپ تابعی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں جو لوگ دیکھے ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ جو لوگ صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھے ہیں ان کو تابعی کہتے ہیں، ہے سمجھ میں؟ ان کے بعد والوں کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ دوران حج آپ کی ملاقات صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان سے حدیث سنی۔ آپ نے علم اور ادب، تفسیر و حدیث اور کلام اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ و ائمہ وقت سے حاصل کیا اور ان علوم میں کمال تجربہ پیدا کیا، لیکن آخر میں عام خلائقی ضرورتوں کے مد نظر فقہ کو ترجیح دی اور اس فن کے امام اعظم ہو گئے۔ فن حدیث سینکڑوں محدثین سے حاصل کیا، جس میں اکثر تابعین اور فن حدیث کے امام ہیں۔ اسی طرح بڑے پائے کے محدثین اور ائمہ حدیث آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ اوصاف جمیلہ، کتنے بہترین عادات اور اوصاف تھے آپ کے، دیکھ لیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل میں اقتداء روزگار، یعنی اپنے زمانے کے سب سے بہترین اور نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے، دنیا کا مرتبہ پوزیشن کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ بڑے سخی اور فیاض تھے، سخی خیرات کرنے والے، فیاض لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، اور اخلاق حسنہ میں امتیاز رکھتے تھے اور بہترین اخلاق میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے۔ ایگزام میں ایسا آتا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف کمالیہ یا اوصاف جمالیہ بیان کیجئے، یہ لکھنا رہے گا آپ کو۔ ذکر و عبادت میں بکثرت مصروف رہتے، اکثر نماز میں اور قرآن مجید پڑھتے وقت گھنٹوں رویا کرتے تھے، گھنٹوں، منٹوں نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ ہر رات دن میں یہ قرآن مجید ختم فرماتے اور رمضان شریف سے یوم عید تک 62 قرآن 62 قرآن ختم فرماتے
فرماتے آپ بہت بڑے سخی اور علم سکھانے پر بڑے صابر تھے، یعنی جم کر صبر کرنے والے، جو کچھ آپ کو کہا جاتا اس پر آپ تحمل فرماتے اور غصے سے دور رہتے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا، کوئی غلط سلط بولتا تو غصہ کرنے کے بجائے تھوڑا سا صبر سے کام لیتے، تحمل کرتے ہیں۔ تقویٰ و پرہیزگاری، ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو امام ابو حنیفہ سے زیادہ پرہیزگار نہ پایا۔ میں نے ایک دن ان کو ایک شخص کے دروازے کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور عرض کیا اگر حضور اس سائے میں تشریف لے جاتے تو اچھا ہوتا۔ ایک جگہ جو ہے ایک بندے کے دروازے کے سامنے دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ جو ہے سائے میں اپنے چھاؤں میں ٹھہر جائیں تو اچھا رہے گا۔ تو فرمائے مالک کے مکان پر میرا قرض ہے، یہ جو اس کا مکان ہے، اس کا جو مالک ہے اونر، اس کے اوپر میرا قرضہ ہے، قرض ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس سے نفع حاصل کروں اور اس کے مکان کے سائے میں بیٹھوں۔ اور فرمایا جس قرض سے نفع ہو وہ سود ہے، اگر اس کے گھر کے سائے میں بیٹھ گیا تو اسے جو میں نے جو ہے لون دیا ہے اس کا انٹرسٹ ہو جائے گا۔ تو اتنا ڈرتے تھے۔ استاد کا ادب، اساتذہ کا ادب و احترام میں امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ حالت تھی کہ آپ اپنے استاد حماد رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے آپ نے ان کی مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے، سمجھے؟ استاد آتے وقت میں جو ہے ادب سے سلام کرنا، اٹھ کے کھڑے ہونا اور خاموش سائلنٹ رہنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ پوری زندگی میں کبھی ان کے استاد کے گھر کی طرف پیر پھیلا کے نہیں سوئے، انہوں کہاں کی رہتی تھی، انہوں کہاں کی، لیکن معلوم ہوا کہ اس طرف جو ہے میرے استاد کا گھر ہے تو اس طرف پیر پھیلا کے زندگی میں کبھی نہیں سوئے۔ جب کبھی نماز پڑھتے تو اپنے استاد حماد اور ہر ایسے شخص کے لیے جس سے کوئی علم حاصل سیکھا ہو ضرور دعا کرتے۔ اسی سعادت مندی کا سر تھا کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا۔ حضرت امام شافعی کہا کرتے تھے کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے عیال اور دست نگر ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے صاحبزادے حماد رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ ختم کی تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے استاد کو 500 درہم بھجوائے۔ کتنے؟ 500 درہم۔ اس رقم کو دیکھ کر استاد صاحب کہنے لگے میں نے ایسا کیا کام انجام دیا ہے جس کے بدلے میں آپ نے کثیر رقم بھیجی ہے، بہت زیادہ پیسے دیے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلا بھیجا اور معذرت کی اور فرمایا میرے لڑکے کو جو کچھ آپ نے سکھایا ہے اس کو حقیر نہ جانیں، کم نہ سمجھیں، واللہ اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو قرآن شریف کی عظمت کے پیش نظر وہ سب کچھ آپ کی نظر کر دیتا، وہ بھی میں آپ کو دے دیتا۔ آپ تو قرآن شریف سورہ فاتحہ پڑھا ہے آپ نے میرے بچے کو، بہت بڑی بات ہے۔ حلم اور عفو، برداشت کرنا اور لوگوں کو معاف کرنے کا کتنا مادہ تھا۔ ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص جو آپ کا مخالف تھا، جو آپ کا دشمن تھا یا اپوزیشن تھا، عام مجلس میں آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ امام نے کچھ توجہ نہ کی اور اسی طرح درس میں مشغول رہے، پڑھاتے رہے، کوئی توجہ نہیں دیا۔ شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ بولے کرتا تم لوگ خاموش رہو، خالی سنتے رہو۔ درس سے اٹھے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور جو کچھ منہ میں آتا برابر بکتا جاتا تھا۔ امام صاحب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی اب میرا گھر آ گیا، اگر کچھ اور رہ گیا تو بول دو، اب میں اندر جاتا ہوں اور تم کو موقع نہ ملے گا، یعنی اب میرا گھر آ گیا، میں اندر جاتا ہوں، اور کوئی کچھ تمہارے کو بولنا رہتا بیچ بول دو، میں ٹھہر جاتا ہوں، ورنہ تو پھر میں اندر چلے گا تو تمہارے کو بولنے کا موقع نہیں ملتا۔ اتنا ہم جیسا رہے تو لڑ لیتا وہیں۔ سخاوت اور فیاضی، لوگوں کو دینا اور فائدہ پہنچانے کا کیا عالم تھا۔ تجارت اور اقتصاد دولت سے آپ کا مقصود زیادہ تر مخلوق کو فائدہ پہنچانا تھا۔ جی یہ پیراگراف آیا تھا لاسٹ ایئر اور کوشچن بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت اور فیاض کا کیا عالم تھا، لکھیے بولیے، تو یہ پیراگراف آپ کو لکھنا رہے گا امتحان میں، غور سے سنیے، یہ یاد بھی کر لینا۔ تجارت اور اقتصاد دولت سے، اقتصاد دولت بولتے دولت کمانا، دولت کمانا، آپ کا مقصود زیادہ تر مخلوق کو فائدہ پہنچانا، تاکہ لوگ زیادہ کمائی ہوں گی تو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانا۔ احباب اور غربا کے لیے یومیہ مقرر کیے تھے، لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے اور جاننے والوں کے لیے یومیہ، روزانہ اتنا بلکہ اسکالرشپ انہوں نے طے کیا تھا، روزانہ اتنے پیسے دینا ان کو بول کے۔
اساتذہ اور محدثین کے لیے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا، جو ان کے استاد ٹیچرز تھے اور جو حدیث کا علم پڑھاتے تھے، ان لوگوں کے لیے تو انہوں نے اپنے بزنس میں پرسنٹ مقرر کیا تھا، اتنا پرسنٹ جو ہے ان کو میں دے دوں گا بول کہ اس سے جو نفع حاصل ہوتا تھا ہر سال ان لوگوں کو پہنچایا جاتا تھا، سال بھر میں ایک مرتبہ حساب ڈالتے اور اتنا پرسنٹ بول کے نکال کے ان کو ان کے گھر کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ عام معمول تھا کہ گھر والوں کے لیے کوئی چیز خریدتے تو اسی قدر محدثین اور علماء کے پاس بھجواتے۔ ان کا عام معمول یہ تھا حضرت کا کہ گھر کے لیے اگر کوئی چیز خرید رہے ہیں، ایک 5 کلو آم لے رہے ہیں یا 1-2 ڈزن سیب لے رہے ہیں، تو سارے محدثین کو بھی اور اساتذہ کے لیے بھی اتنا خرید کے بھجواتے تھے۔ غریب شاگردوں کی ضروریات خانگی کی کفالت کرتے اور اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکیں۔ اور جو غریب بچے ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس جو پڑھ نہیں سکتے تھے، تو ان کو تو خرچہ دیتے تھے، ان کے گھر والوں کو بھی خرچہ دیتے تھے تاکہ انہیں سکون سے بچہ پڑھ سکے۔ اب دیکھیے گرین کلر کا پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ پیراگراف آپ کو بہت توجہ سے سننا پڑے گا اور یہاں پہ انگلی رکھ لیجیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ آپ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور بھلائی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ شفقت مانے مہربانی، محبت کا۔ لہذا آپ محتاجوں کی شادی کروا دیتے تھے، کوئی مجبور رہتا تھا تو ان کو اپنے خرچوں سے شادی کروا دیتے تھے اور انہیں خرچ کے لیے مال عطا کر دیتے تھے، تھوڑے پیسے بھی دے دیتے تھے، اور ہر ایک کے پاس اس کے شایع نشان تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ جو بھی ان کے پاس رہتے تھے، جو بھی لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس ان کے شایع نشان، ان کے پوزیشن کے حساب سے گفٹ بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک شاگرد کو پھٹا ہوا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہیں بیٹھنا یہاں تک کہ سب لوگ رخصت ہو جائیں۔ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا ایک اسٹوڈنٹ، ان سے بولے یہ سب گئے تک آپ یہیں بیٹھو، آپ اٹھنا نہیں۔ جب لوگ چلے گئے تو آپ نے اسے قریب بلایا اور فرمایا اے اس جائے نماز کے نیچے جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا لے لو، ادھر آؤ، اور یہاں پہ جائے نماز بچھی ہوئی میری، اس جائے نماز کے نیچے جو بھی جتنے پیسے ہیں سب کے سب لے کے چلے جاؤ تم۔ اس نے جائے نماز کو اٹھایا تو اس کے نیچے 10,000 درہم موجود تھے۔ 10,000 درہم، 10,000 درہم تو معلوم ہے تقریباً میرے خیال سے آج کے زمانے کے 60-70 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص نے ان کو دیکھا، پھر چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، چھپ گیا ایک پلر کے پیچھے یا کہیں دیوار کے پیچھے، گھر کے پیچھے، اس کے بعد دوسرے راستے سے نکل گیا۔ آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو آپ نے فرمایا سے پکارا، اے ادھر کہاں جا رہے ہو؟ تم کیوں اپنی راہ سے بے راہ ہو کر چلے؟ تم کیوں یہ راستے سے چھوڑ کے دوسرے راستے سے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کا مجھ پر 10,000 درہم قرض ہے، آپ کا مجھ پر 10,000 درہم قرض ہے، میں آپ کو دینا ہوں 10,000 درہم، جس کو زمانے دراز ہو گیا، بہت زمانہ ہو گیا، میں تنگ دست ہوں، یعنی میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، غریب ہوں، ہاتھ میرا تنگ ہے، اس لیے آپ سے شرماتا ہوں، شرم آتی ہے، بہت دنوں ہو گئے، زمانہ ہو گیا، نہیں دے سک رہا ہوں، اور غریب ہوں تو شرم آئی، اس لیے میں جا رہا تھا۔ جود سخا کے اس پیکر کے پر قربان جائیں، اس کے اس عذر کو سننے کی دیر تھی کہ فرمایا سبحان اللہ، اگر یہی وجہ ہے تو میں نے وہ سب تم کو بخش دیا، جو کچھ تم دینا تھا قرضہ وہ سب میں نے معاف کر دیا، بخش دیا، اور میں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گواہ کیا، تو مت چھپ اور مجھے معاف کر اس خوف سے جو میری جانب سے تیرے دل میں واقع ہوا، یعنی جو ڈر تیرے، جو شرم محسوس ہو رہی ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دے، اور تیرا سارا جو قرضہ تھا سب معاف کر دیا، میں خود اپنے آپ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ یہ عالم تھا۔ تجارت و دیانتداری، تجارت یعنی بزنس میں ایمانداری، دیانتداری کتنی رہتی تھی؟ آپ بہت بڑے بزنس مین تھے اور بہت بڑا بزنس تھا آپ کا، بہت بھی بڑا تو بہت بڑا، ایکسپورٹ امپورٹ کا پورے ورلڈ میں سب سے بڑا بزنس تھا آپ کا۔ امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی، بہت بڑی تھی، لاکھوں قالین دین تھا، قالین جو ہے جو بچھانے کے جو کارپیٹس اتنا وہ تھا۔ دیانت و احتیاط کا بے انتہا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ملازم کے پاس ریشم کے تھان بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلاں فلاں تھان میں عیب ہے، بھیج دیے شروع میں، اور بولنے لگا کہ یہ تھان میں اس میں جو ہے پھٹن ہے، عیب ہے، جو بھی برائی ہے، کمی ہے۔
خریدار کو بتا دینا ملازم کو اس ہدایت کا خیال نہ رہا، اور ملازم کو جو بھی خریدنے آتا اس کو بولنا پہلے سے، دیکھو صاحب یہ تو ایسا ہے، اس میں تھوڑا سا عیب ہے، تھوڑا پھٹن ہے، یہ دیکھو ایسا دیکھ کے خریدو بول کے بولنا، اور بیچنے والے کو یاد نہیں رہا، خریدار کو خیال نہ رہا، ان بیچ ڈالے، ان کو بیچ ڈال دیا، اور خریدار کو عیب کی اطلاع نہ دی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا، بڑا افسوس کیا، تھانوں کی قیمت جو 30,000 درہم تھی سب خیرات کر دی۔ اس دن کا، اس شو روم کا جو بزنس ہوا تھا، جو کیا بولتے ہیں غلہ ہوا تھا، تو اس کا جو ہے پورا 30,000 درہم سب کا سب خیرات کر دیا۔ ایک دن عورت ایک قیمتی ریشم کا تھان لے کر آئی کہ فروخت کروا دیجئے، امام صاحب نے دام پوچھے، اس نے 100 درہم بتائے۔ ایک عورت جو ہے قالین لے کے آئے، بولے صاحب میں تو بیچ نہیں سکتی ہوں، آپ کی دکان پر رکھ لیجئے، بک جائے گا، بیچ دیجئے اس کو۔ تو امام صاحب پوچھے کتنے میں بیچنا ہے؟ تو بولے 100 درہم میں۔ فرمایا کم ہے؟ اس نے کہا 200 درہم، 100 درہم کم ہے تو 200 درہم میں بیچوا دیجئے۔ تو فرمایا یہ تھان 500 درہم سے کم قیمت کا نہیں ہے۔ اب ہم جیسے لوگ کرتے کیا ہوتے ہیں، چلو عورت کو نہیں معلوم شاید اتنا کم 500 درہم والے جو ہے قالین 100 درہم میں بیچے، بولے اچھا میں ٹھیک ہے لاؤ رکھ دو، یہ لو 100 درہم لے کے چلے جاؤ بولتے تھے، لیکن ان کو صحیح قیمت بتایا۔ اس نے تعجب سے کہا آپ شاید مذاق کرتے ہیں، امام صاحب نے 500 درہم دے دیے اور تھان رکھ لیا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اماں جی، واقعی میں یہ 500 درہم کا ہے، یہ لے لیجئے 500 درہم اور آپ چلے جائیے، بول کے تھان رکھ لیے۔ مصروفیات کیا کیا مصروفیات تھے، کیا کیا بیزی ہوتے، کیا کیا وقت آپ کے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے، دور دور سے استفتاء آتے، فتویٰ معلوم کرنے والے آتے، ان کا جواب لکھتے، پھر تدوین فقہ کی مجلس منعقد ہوتی، بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا، جو مسائل اتفاق رائے سے طے ہوتے قلم بند کر لیے جاتے، نماز ظہر پڑھ کر گھر تشریف لاتے، نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا، باقی وقت بیماروں کی عیادت، مزاج پرسی، غریبوں کی خیرگیری خبرگیری میں مصروف رہتے، مغرب کے بعد درس کا سلسلہ شروع ہوتا، یعنی پڑھاتے، اور عشاء تک رہتا، نماز عشاء کی پڑھ کر عبادت میں مشغول ہوتے، اور تقریباً 10 بجے عشاء کی نماز پڑھتے، اور رات کا بیشتر حصہ تہجد اور وظائف میں گزرتا، رات کا اکثر حصہ تہجد اور وظائف میں وظیفہ پڑھتے تھے، کبھی کبھی دکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پاتے، اگر مسجد میں نہیں رہ گئی، دکان پہ رہ گئے اپنے شو روم میں، دکان میں، تو وہیں جو ہے یہ سارے کام کر لیتے تھے۔ ذہانت اور فراست، اتنے ذہین، اتنے انٹیلیجنٹ تھے، دیکھ لیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بے حد ذہین اور صاحب فراست تھے، آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے مسائل کا حل فرماتے، مشکل سے مشکل مسئلوں میں آپ کا ذہن اس تیزی سے پہنچتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے، مشکل مسائل رہتے تھے لیکن دماغ سے وہ ایسا پہچانتے تھے کہ عام لوگ پریشان رہتے تھے۔ ایسا کیسے آپ کو سمجھ میں آیا مجھے؟ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی دیوار کی روشن دان کھولنے کا مسئلہ دریافت کیا۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، میرے گھر کی دیوار ہے، اس دیوار کو میں کھڑکی کھولنا ڈالنا، کھڑکی بولتے تو روشن دان، روشن آنے کے، روشنی آنے کے لیے کھڑکی کھولنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا جب دیوار تمہاری ہے تو اس میں روشن دان کھول سکتے ہو، اگر دیوار تمہاری ہے تو تم کھولو، کون منع کر رہا، مگر اس کی غرض اذان سننے اور تازہ ہوا آنے جانے تک محدود رہے، لیکن اس کا مقصد جو کھول رہے تم اذان کی آواز آنے اور روشنی اور ٹھنڈی ہوا آنے جانے کے واسطے رہے، یہ نیت کر لو تم بس ہے۔ خبردار اس سے پڑوسی کے گھر جھانکنا شرعاً ممنوع ہے، اگر کھڑکی اس لیے تم کھول رہے ہو کہ تمہاری نیت اگر وہ کھڑکی سے دوسروں کے پڑوسوں کے گھر میں جھانکنے کی نیت ہو تو ایسا بالکل غلط ہے، منع ہے۔
جب اس کے پڑوسی کو علم ہوا تو وہ قاضی ابن ابی لیلہ کے پاس حاضر ہوا اور صورت واقعہ بیان کر دی۔ قاضی صاحب نے اسے روشن دان کھولنے سے منع کر دیا۔ قاضی صاحب کے پاس جو دوسرا معلوم تھا، پڑوسی کو معلوم تھا، انہیں کیا کر دیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کے بجائے جج جو تھے اس زمانے کے جج قاضی ابو یعلا ان کے پاس جو ہے چلے گئے، جا کے انہوں نے کمپلینٹ کی، تو انہوں نے بلا کے بولے کہ نہیں، روشن دان یہاں پہ مت بنانا، دیوار کو آپ کھڑکی نہیں لگا سکتے۔ قاضی کا نام ہے قاضی ابی لیلہ۔ وہ دوسری مرتبہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور قاضی صاحب کے امتناعی حکم کی اطلاع عرض کر دی، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پھر گیا دوسری مرتبہ، جا کے بھی کہا کہ قاضی صاحب نے منع کر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا لیجئے، اب کی بار اپنی دیوار میں ایک دروازہ کھول دیجئے، اب کی بار دیوار میں ایک دروازہ کھول دیجئے۔ چنانچہ جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے دیوار کے پاس آیا اور پڑوسی کو اس کے عزم کا علم ہوا تو وہ پھر سے قاضی ابی لیلہ کے پاس شکایت لے کر آیا۔ قاضی صاحب نے اب کے بار اسے دروازہ بنانے سے بھی روک دیا، اب کے دفعہ اسے دروازہ بنانے سے بھی منع کر دیا قاضی صاحب نے۔ وہ صاحب امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ قاضی صاحب نے تو مجھے دروازہ کھولنے سے بھی روک دیا ہے۔ تب امام صاحب نے اس سے کہا، بھائی تمہاری ساری دیوار کی کل قیمت کتنی ہے، کل قیمت ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہے؟ عرض کیا کہ 3 دینار۔ امام صاحب نے فرمایا تمہارے 3 دینار میرے ذمہ واجب ہے، جاؤ اور اپنی دیوار کو گرا دو۔ کتنے کی دیوار کتنے کی ہے؟ تو 3 دینار کی ہے، چلو تمہارے 3 دینار میں دے دیا، اب کی بار کھڑکی نہیں کھولنا، دروازہ نہیں، پوری دیوار ہی توڑ کے پھینک دو۔ تب امام صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی یہ کیا؟ وہ حسب ہدایت دیوار گرانے آیا تو پڑوسی نے حسب ثابت اسے منع کیا اور قاضی صاحب کے پاس پھر سے شکایت لایا۔ اب کے بعد پھر پڑوسی کو معلوم ہوا تو منع کر کے پھر قاضی صاحب کے پاس کمپلینٹ کرا۔ قاضی صاحب اس سے فرمانے لگے، بھائی تم بھی عجیب آدمی ہو، وہ اپنی دیوار گرا رہا ہے، اس کی اپنی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ اس کی دیوار ہے، اس کی مرضی ہے، گراتا نہ کرو، اس میں جیسا تصرف چاہے کر سکتا ہے، اور تم ہو کہ مجھے کہتے ہو کہ میں اسے اپنی دیوار گرانے سے روک دوں۔ قاضی صاحب نے دیوار کے مالک سے بھی کہا، چلے جاؤ اور اپنی دیوار گرا دو، جو جی چاہے اپنی دیوار سے وہی معاملہ کرو، اب جاؤ بھائی تم دیوار گراؤ یا کھڑکی کھول لو یا دروازہ کھول لو، دیوار تمہاری ہے، جو سمجھ میں آئے کر لو، جاؤ۔ اس صاحب نے عرض کیا، جناب قاضی صاحب آپ نے مجھے بیجا مشقت میں ڈال رکھا، اتنے بڑے کام سے تو میرے لیے روشن دان بنانا آسان تھا۔ قاضی صاحب کہنے لگے، جب تم ایسے آدمی کے پاس جاتے رہے جو میرے خطاؤں کو ظاہر کرتا رہا، جی تم ایسے آدمی کے پاس جاتے رہے جو میرے خطاؤں کو ظاہر کرتا رہا، اب جبکہ میری غلطیاں ظاہر ہو گئی ہیں اور پردے کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو میں اب بات کیسے کر سکتا ہوں جس سے اس کے بعد مجھے مزید فضیحت اٹھانی پڑے؟ اب کچھ بھی نہیں بول سکتا ہوں۔ جس بندے کے پاس جا کے آپ مسئلہ معلوم کر رہے ہو وہ میرے مقابلے میں بہت بڑا علم والا ہے اور وہ میری غلطیاں بتاتے جا رہا ہے، اب میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میں چھپا بھی نہیں سکتا اور بے عزتی ہوتی میری، جاؤ آپ کس سمجھ میں ایسا کر لو۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے دوست کو، تو یہ ہے کمال، سمجھے، کوئی بھی مسئلہ آنا دور اندیشی سے پہچان کے فتویٰ دینا اور مسئلہ حل کرنا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے دوست کو ایک تھیلی جس میں 1000 درہم موجود تھے، یہ جو ہے پڑھ کے سنانے میں لمبا ہے نا، چونکہ ختم کرنا ہے آپ کو، میں مختصر سے اس کا خاکہ بیان کر دوں۔ ایک دوست تھا، ایک دو دوست جو ہے دوسرے دوست کو بول دیا کہ بھائی یہ تھیلی ہے، یہ جو ہے پاکٹ ہے، اس میں جو ہے 1000 درہم ہے، یہ تمہارے پاس رکھو، میں سفر پہ جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے بولا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو جو ہے آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو، آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ میرے بچے کو دے دینا۔ تو چلے گئے، جانے کے بعد کو زمانہ ہو گیا، معلوم ہو گیا، جب جو ہے بچہ جوان ہو گیا تو اس کو بلایا، بول گئے بیٹے دیکھو تمہارے باوا میرے دوست تھے، سفر پہ جاتے وقت جو ہے کچھ پیسے میرے پاس رکھائے تھے، یہ تھیلی، پیسے نہیں بولے، تھیلی میرے پاس رکھائے تھے اور وہ بولے کہ جو ہے آپ کو دے دینا، تو وہ جو ہے خالی تھیلی دے دیے، خالی تھیلی دے دیے۔
तो वो बच्चा परेशान हुआ, खाली थैली जो इतने दिन के रख ले के देने की क्या जरूरत है, इसमें पैसे रहे होंगे, समझ रहे बात। तो वो जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, जाके कहने लगा कि हजरत ऐसी ऐसी बात है। तो हजरत ने कहा उसे बुला के लाओ। बुला के लाने के बाद क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा थैली में पैसे भी थे, वो मेरे पास रखा थे। उन्होंने कहा था कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो मेरे बच्चे को दे देना, तो मैं थैली अपने लिए पसंद करता हूँ इसलिए मैं थैली उनको दे रहा हूँ। हजरत बोले नहीं, तुम थैली नहीं पसंद कर रहे हो, पैसे पसंद कर रहे हो अपने लिए, इस वास्ते पैसे अपने पास रख लिए, और थैली जो है बच्चे के लिए पसंद कर, इस वास्ते थैली इनको दे रहे हो। ऐसा करो, तुम थैली अपने पास रख लो और पैसे जो तुम अपने पास रखे थे वो बच्चे को दे दो, और यही सही मसला। तो इस तरीके से फिरासत से मसाइल हल कर देते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज नंबर 126, पेज नंबर 126 में क्या है देखिए, इमाम आजम की हाजिर जवाबी। इमाम आजम की हाजिर जवाबी, अगर कोई मसला पूछता तो फौरन खटाखट जवाब देना, कितना स्पीड था। कैसर रूम ने एक दफा खलीफा मंसूर के पास अपना वजीर इस गर्ज से भेजा कि वहां उलमा व फुजला जमा करके उनसे 3 सवालात दरियाफ्त करे। अगर वो तसल्ली बख्श जवाब दे तो ठीक है, वरना खलीफा को कहना कि आइंदा खिराज अदा करना होगा। ठीक है, तमाम उलमा को, मुफ्तियों को, हुफ़ाज़ को जमा कर लो, मेरे 3 सवाल हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, अगर इसके अच्छे सही जवाब दिए तो कोई बात नहीं है, हम आपके जो है जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स माफ कर देंगे, वरना जो जीएसटी लगेगा वो आइंदा साल से देना पड़ेगा। खलीफा मंसूर ने दरबार लगाया और उलमा को जमा किया, उनमें इमाम अबू हनीफा भी शामिल थे। रूमी वजीर मेंबर पर बैठा और अपने सवाल पेश किए। रूमी वजीर जो आया था वो मेंबर पर, मस्जिद में जो मेंबर होता है ना 3 सीढ़ियां, उस पे बैठा और अपने क्वेश्चंस बोलना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ असहाब इल्म ने जवाब दिए, मगर बात फैसला कुन मरहले तक नहीं पहुंची। अलग अलग लोगों उसके क्वेश्चंसों के जवाब दिए, लेकिन इत्मीनान बख्श जवाब नहीं हुआ। आखिर इमाम अबू हनीफा ने जवाब देने की इजाजत हासिल की। हाँ साहब, अगर आप इजाजत दें तो खलीफा मंसूर मैं उनका जवाब दूंगा। कौन बोले? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू हनीफा रूमी वजीर से, तुम इस वक्त साइल की हैसियत से हो और मैं मुजीब यानी जवाब देने वाला, बस मेंबर पर बैठना साइल का नहीं बल्कि मुजीब का मनसब है। बोले तुम सवाल कर रहे हो, सवाल करने वाला ऊपर बैठ कर नहीं सवाल करता, जवाब देने वाला ऊपर बैठता। लिहाजा आप मेंबर से उतरो नीचे, मैं मेंबर पर बैठता हूँ, मैं जवाब देने वाला हूँ, तुम सवाल करने वाले हो तो तुम नीचे खड़े रहो। पहला खलीफा, हाँ ये बात बहुत दुरुस्त है, जो खलीफा थे हाँ ये बिल्कुल सही है, चल भाई नीचे आ जाओ। उस पर रूमी वजीर मेंबर से उतर आया और इमाम अबू हनीफा उस जगह पर इत्मीनान से बैठ गए। इस ड्रामाई सूरत वाक़या से मजलिस का माहौल तब्दील हो गया। ये जो एक्टिविटी हो रही थी, इससे जो है सारा माहौल तब्दील हो गया, बदल गया पूरा फिजा। इमाम आजम अबू हनीफा रूमी वजीर से, अब अपने सवाल पेश करो। रूमी वजीर क्या बोल रहा, सवाल पेश करो बोल के बोल दिया इमाम आजम। तो अब रूमी वजीर सवाल कर रहा, मेरा पहला सवाल यह है कि खुदा से पहले क्या चीज थी? खुदा से पहले क्या चीज थी? अल्लाह है बोल रहे हैं, अल्लाह से पहले क्या थी, क्या चीज थी? इमाम आजम अबू हनीफा, तुम 1 2 3 4